اچھا ہے بڑا مشکل اس مقام رضایت پر، جب آپ کسی وقت ٹینشن میں آئے ہوئے ہوں، ابھی تو آپ کو لگ رہا ہے کہ ہاں یہ کرنا چاہیے، میں کروں گا، لیکن جب یہ سچویشن آ جائے گی تو پھر یہ ساری چیزیں ہم بھول جاتے ہیں۔ دین صرف مجلس میں آنا، مسجد میں آنا، امام بارگاہ میں جانا، روزہ رکھنا، نماز پڑھنا، زکوٰۃ دینا، خمس دینا، یہ دین نہیں ہے۔ دین آپ کی زندگی کے ہر لمحے میں آپ کی ہدایت کرتا ہے۔ آپ صحیح مومن ہیں یا نہیں ہیں ان لمحات میں پتہ چلتا ہے، عام لمحات میں۔ ایک کافر کے ساتھ معاملہ کرتے ہوئے آپ پتہ چلے گا آپ دیندار ہیں یا دیندار نہیں ہیں۔ اس مقام رضایت تک کیسے پہنچا جا سکتا ہے؟ ہمارے پاس جو اسوہ ہے، جو ماڈل ہے، جو ہستی ہے، وہ ایسی ہستی ہے جو تمام افراد سے، تمام معصومین سے بھی برتر ہے۔ معصوم کون ہے؟ ہم معصوم نہیں ہو سکتے، ہم پھر بھی خطا کریں گے۔ معصوم کون ہے؟ ہر قدم پہ اسے پتہ ہو خدا کی رضا کیا ہے اور اس کا ہر قدم خدا کی رضا کے مطابق ہو، یہ عصمت ہے۔ لیکن عصمت فاطمی کیا ہے؟ عصمت کبریٰ کیا ہے؟ کہ جو قدم فاطمہ اٹھائے گی اس قدم پہ خدا راضی ہوگا۔ ان اللہ یرضی لرضاہا، اللہ رضا فاطمہ میں راضی ہے۔ فاطمۃ بضعۃ منی فمن اغضبها اغضبنی، صحیح مسلم۔ انما فاطمہ بضعۃ منی یؤذینی ما آذاہا، اہل سنت روایات۔ اب کہتے ہیں یہ کس کے لیے کہا ہے کہ فاطمہ کو کون ناراض کرے؟ اس میں بحث کرتے ہیں، اس بحث کو چھوڑو، کون ناراض کرے؟ مقام فاطمہ پتہ چلا، عصمت فاطمہ کے قائل ہوئے۔ روایت نقل کرنا آسان ہے، روایت کو کتابوں میں لکھ دینا آسان ہے، اس کی درایت بہت مشکل ہے۔ چھوڑ دو مصداق کو، ایک لمحے کے لیے نہیں ہو سکتا جو مصداق کو بیان کرتے ہیں، جو اس سے درگیر ہیں وہ سمجھیں گے، باقی ضرورت بھی نہیں۔ مقام سمجھ میں آیا کہ جو فاطمہ کو اذیت کرے گا وہ رسول خدا کو اذیت دے رہا ہے۔ فاطمہ کی خوشی میں اللہ کی خوشی ہے، یہ مقام کسی کو حاصل نہیں ہے۔ پھر اگر کسی کو فاطمہ کے مقابل میں لے کے آؤ، پھر اگر فاطمہ کسی کے مقابل میں ہو اور تم حق کسی اور کو دے دو، چھوڑ دو مصداق کو، یہ تو مان لیا نا۔ اس مقام تک، جو اس مقام پر ہے، جو جس چیز پہ راضی ہو جائے خدا وہ فراہم کرتا ہو۔ باقیوں کے لیے کیا ہے؟ جیسا میں کہوں تم نے ویسی زندگی گزارنی ہے۔ جناب سیدہ کے لیے کیا ہے؟ جو تم چاہو میں وہی چاہوں گا۔ اس کے بعد جناب سیدہ اپنے اختیار سے کیا چاہتی ہے، کیسی، سمجھ ہی نہیں آتا۔ یہ کیسے ہو سکتا ہے جس کے اتنے اختیارات ہوں اور وہ زندگی کیسی گزار رہی، اس کا لباس کیسا ہے، اس کا گھر کے لیے جو ایک لقمہ موجود ہے، ایک روٹی موجود ہے، وہ بھی سائل کو، اگر مقام جناب سیدہ سمجھ میں آ گیا۔ ایک روایت ہے آپ کے خدمت میں نے کہا میں روایتیں زیادہ پیش کرنے کی کوشش کروں گا، ابھی بھی 3-4 روایتیں پڑھ چکا ہوں لیکن آپ کو بتایا نہیں ہے کہ روایت ہے، اور وہ آپ کی سنی ہوئی روایت ہے۔ ان الیہود کان لہم عرس فجاؤوا الی رسول اللہ، مدینہ میں یہود بھی رہتے تھے، اور یہود کے ساتھ اس وقت جب ریاست مدینہ قائم ہوئی ہے وہاں میثاق ہوا ہے، اس میثاق میں یہود کو امت کہا گیا ہے، یعنی امت میں یہود شامل تھے۔ یہود کے ہاں
شادی ہو رہی ہے، رسول خدا کے پاس آئے اور کہا کہ ہم چاہتے ہیں آپ کی بیٹی ہماری شادی میں شرکت کریں۔ قالوا لنا حق الجوار، ہمیں حق ہمسائیگی ہے، ہم آپ کے ہمسائے ہیں، ہمسائے میں شادی ہو رہی ہے، ہم چاہتے ہیں برکت کے لیے جناب سیدہ ہماری شادی میں شرکت کریں۔ پھر اس پر انہوں نے اصرار بھی کیا۔ اب رسول خدا کا جواب، رسول خدا کی معرفت آپ کو ہے، ہمیں ہے، سب کو ہے۔ جواب کیا ہے؟ فقال صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم انہا زوجۃ علی ابن ابی طالب وہی بحکمہ۔ رسول خدا فرما رہے ہیں کہ فاطمہ اب میرے گھر میں نہیں ہے، اب علی کے گھر میں ہے۔ فاطمہ کا شوہر علی ہے، اب اگر کسی شادی میں آئے گی تو علی کے اجازت سے، شوہر کے اجازت سے آئے گی۔ بہنیں بھی سن رہی ہیں، وہ آج کل بہت مشکل ہو گیا ہے کہ شوہر کو یہ مقام دیں کہ اس کی اجازت کے بغیر کسی جگہ خاتون نہ جائے۔ شوہروں نے بھی اپنے اس حق سے ہاتھ اٹھا لیا ہے، اب ہمیں بھی کوئی ایسی توقع باقی نہیں ہے۔ لیکن اسلام یہ ہے، رسول خدا ارشاد فرما رہے ہیں، ان کے اصرار پہ پہلے تو منع کیا، اصرار پہ جب راضی بھی ہوئے ہیں تو کس میں راضی ہوئے ہیں کہ جاؤ علی سے بات کرو۔ فاطمہ کا اختیار شوہر کے ہاتھ میں ہے۔ اچھا، یہ یہود تھے پڑھے لکھے، رسول خدا کو جانتے تھے، پہچانتے تھے، معرفت رکھتے تھے، اور ان آسمانی کتابوں میں ساری چیزیں موجود تھیں۔ انحراف کیا الگ مسئلہ ہے، لیکن جانتے خوب تھے۔ انہوں نے کیا کہا؟ انہوں نے کہا فَسَأَلُوهُ أَن يَشْفَعَ إِلَىٰ عَلِيٍّ فِي ذَلِكَ، یا رسول اللہ پھر آپ ذرا شفاعت کر دیجئے علی کے سامنے، سفارش کر دیجئے، آپ کی شفاعت کے بغیر کچھ نہیں ہونے والا، اور اگر آپ شفاعت کریں تو علی انکار کرنے والے نہیں ہیں۔ ہم جو شفاعت طلب کرتے ہیں یا جو درود پڑھتے ہیں، یہ جو توسل کرتے ہیں، یہ اس لیے کہ خدا اس توسل کے بعد آپ کی دعا کو رد نہیں کرتا۔ صلوات پڑھ دیجئے محمد و آل محمد۔ اجازت مل گئی۔ جناب سیدہ کل شادی میں تشریف لا رہی ہیں، اب یہود سر جوڑ کے بیٹھ گئے، کل نبی کی بیٹی آ رہی ہے، ہم نے اپنی خواتین کو خوب سج دج کر زیورات سے آراستہ ہو کر کل فاطمہ کو شرمندہ کرنا ہے۔ فاطمہ کے پاس تو کوئی لباس ہے ہی نہیں، زیورالات ہے ہی نہیں، وہ جو گھر میں کام کرنے کے لباس ہے اس میں آئے گی۔ ہم بہت زیادہ سج دج کر وہاں بیٹھیں گے تو پھر اس میں اہانت ہو جائے۔ قد جمع اليہود الطم والرم من الحلا والحلل، جو کچھ تھا ان کے پاس سب جمع کیا، خوب میک اپ کیا، اور سب خوب تیار ہوئے کہ جب فاطمہ اپنے کپڑوں میں آئیں گے ارادوا استہانۃ بہا فجاء جبرائیل بثیاب من الجنہ۔ یہ مقام زہرا ہے، جبرائیل جنت سے کپڑے لے کے آئے، وحلن وحلل لم یر الراؤن، ایسے زیورالات لے کے آیا، ایسے لباس لے کے آیا جو دیکھنے والوں نے آج تک دیکھے ہی نہیں تھے۔ تم اللہ کی رضا میں راضی تو ہو جاؤ۔ دیکھو اللہ تمہارے ساتھ کیا کرتا ہے۔ دشمن تمہیں نیچا دکھانا چاہے گا، لیکن دشمن کے ساتھ کیا ہو رہا ہے۔ فَلَبِسَتْهَا فَاطِمَةٌ وَتَحَلَّتْ بِهَا، وہ جنتی لباس زیبتاً فرمایا، ان زیورالات کو زینت بخشی، ان زیوروں نے جناب سیدہ کو نہیں، جناب سیدہ نے اس لباس کو اور اس زیور کو زینت بخشی۔ فتعجب الناس من زینتها والوانها وطیبها، لوگوں کو آپ کی زینت سے، آپ کے لباس سے، آپ کی خوشبو سے تعجب ہوا۔
فلما دخلت فاطمہ علیہ السلام دار هؤلاء الیہود. میں عربی اس لیے پڑھ رہا ہوں، اگر کوئی سرچ کرنا چاہتا ہو کوئی جملے لکھ لیں، گوگل کریں، آپ کو مل جائے گی یہ جہاں بھی روایت ہے. سجد لها نساؤہم. جب اس شان سے جناب سیدہ تشریف لائیں، یہودی عورتوں نے جناب سیدہ کے سامنے سجدے کرنا شروع کر دیے. وَيُقَبِّلْنَ الْأَرْضَ بَيْنَ يَدَيْهِ. اور وہ خاک جس پہ جناب سیدہ نے ابھی قدم رکھنا تھا، اس خاک پر اتنا رشک کر رہی تھی کہ قدم رکھنے سے پہلے اس خاک کے بوسے لینا شروع کیے. وَأَسْلَمَ بِسَبَبِ مَا رَأَوْا خَلْقٌ كَثِيرٌ مِنَ الْيَهُودِ. جب یہ معجزہ دیکھا کہ وہ فاطمہ جس کے پاس کپڑے ہیں ہی نہیں، جس کے پاس زیور آلات ہیں ہی نہیں، وہ اس شان سے آ رہی ہے، ایسے لباس میں آ رہی ہے، تو یہ شان، یہ عزت، یہ تکریم کس نے دی ہے؟ اس اللہ نے دی ہے. یہ لوگ، یہ یہود مسلمان ہو گئے. یہ مقام ملتا ہے اللہ پر، اللہ کے فیصلوں پر راضی ہونے سے.